السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو میرا سلام ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کو خوش و خرم رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ حاضرین، ایک وہ ٹائم تھا پاکستان میں کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے تیار تھے، اور ان کے جو مشیر خزانہ، وزیر خزانہ اور ان کے جو ماہرین تھے وہ سب اس بات کا اپنے وزیر اعظم کو بتا چکے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ان لوگوں کا یہ ایک خواب تھا، کیونکہ یہ لوگ ایک خاص مشن پر پاکستان کی بربادی کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس ایٹمی پاکستان کو برباد کرنا اور محتاج رکھنا اور غلام رکھنا ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک پرومس ہے یورپ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ۔ تو ناظرین، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ ان کے جھوٹے نعروں سے، ایبسلیوٹلی ناٹ امریکہ وغیرہ کے نعروں سے، سائفر کے نعروں سے ان کا ووٹ بینک تو بڑھا، لیکن ملک کو بچانے کے لیے پھر پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ میدان میں اتری، اور اس نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا اور ریاست کو بچانے کی کوشش کی۔ ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، یہ تمام لوگ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے دعوے کر رہے تھے، کر چکے تھے۔ جناب اسد عمر صاحب بھی بتا چکے تھے بانی پی ٹی آئی کو کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، شبر زیدی بھی بتا چکا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، اور حفیظ پاشا بھی بتا چکا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ تالیاں بجانے کے لیے اور اپنی شکست کا اعلان کرنے کے لیے تیار تھے، اور پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے تیار تھے۔ تو اسی اثنا میں ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا اور ایک سیٹ اپ لایا گیا جس کی حکمرانی شہباز شریف کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ملک بچانے کے لیے بہت کوششیں کیں، اور اس میں وہ کچھ کامیاب ہوئے، لیکن ان کی جو سیاست تھی وہ قربان ہو گئی، اور لوگوں کو ناراض کیا، عوام کو ناراض کیا، ٹیکسز لگائے، بجلی کے ریٹ بڑھائے، گیس کے ریٹ بڑھائے۔ بہت مشکل ایک ٹائم آیا پاکستان پر، پاکستان کی عوام پر، لیکن الحمدللہ رب العالمین آج پاکستان اس مقام پر نہیں کھڑا۔ اگر پاکستان آج اس مقام پر نہیں کھڑا تو اس کا جو سہرا ہے وہ جناب یہ پوری ٹیم کو جاتا ہے جو میاں شہباز شریف کے ساتھ مصروف رہے پاکستان کو بچانے کے لیے، جس میں سپہ سالار جناب سید آصف منیر صاحب، آصف زرداری، بلاول بھٹو، میاں شہباز شریف، اور مشاورت کے لیے نواز شریف ہر دم تیار تھے۔ آج کی جو اچھی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان اس ٹریپ سے نکل گیا ہے، اور پاکستان ابھی ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہے ترقی کے راستے پر، اور ملک میں آئی ٹی یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں، اور ملک میں بہترین قسم کے جو منصوبے ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ اور دبئی نے، یو اے ای نے $10 ارب، $10 بلین کا ایگریمنٹ کر لیا ہے پاکستان کے ساتھ، انویسٹمنٹ کا، قرضے کا نہیں جناب، انویسٹمنٹ کرنے کا۔ اور سعودی حکمرانوں نے بھی $10 ارب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی نوید سنائی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پہلے آپ لوگ تیار ہو جائیں اس انویسٹمنٹ کو، اس کی پوزیشن بنائیں، اس کے منصوبے بنائیں کہ کہاں کہاں پر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں تقریباً 350-400 افراد کا
تاجروں کا جو ایک قافلہ پاکستان ہے وہ پوری اسٹڈی کر کے گیا ہے۔ ابھی پاکستان کے تاجران سے جناب یہ فیزیبلٹی رپورٹس مانگی جا رہی ہیں کہ کہاں کہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی آنکھیں پاکستان کے لیے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹیک آف کر رہا ہے۔ ووٹ ہے نا، وہ تو پھر ہم مانگ لیں گے، پھر ہم ووٹ دیں گے پاکستان مسلم لیگ کو، لیکن الحمدللہ اس وقت سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے نکل گیا ہے اور پاکستان تیزی سے ترقی کرنے کی شاہراہ پر آ گیا ہے۔ اب اس موقع پر اگر کسی نے کوئی بدتمیزی کی، کوئی غلط خبر سنائی، کوئی لانگ مارچ کرنے کی، کوئی دھرنا دینے کی، کوئی ملک کو ڈی ریل کرنے کی، کوئی ڈی اسٹیبل کرنے کی، تو وہ پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کے مفادات کا دشمن ہے۔ بات آپ سب کو سمجھنی چاہیے کہ واقعی یہ دشمنی میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایک مضبوط پاکستان، ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان، وہ ایک غریب اور متوسط طبقے کے لیے ایک شاندار نعمت ہے، اور جس نے میلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کو، اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ جس نے تماشا لگانا ہے ڈی چوک میں وہ لگائے، لیکن کسی آنے والے انویسٹمنٹ گروپ کو، کسی آنے والے صدر کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی باقاعدہ طور پر۔ اور کوئی بھی وہ مائی کا لال ہو جو پاکستان کو برباد کرنے کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے دل سے یہ خیال نکال دے کہ پاکستان کی قوم جاگ چکی ہے، پاکستان کی قوم کی آنکھ کھل چکی ہے، اور وہ پاکستان کو ترقی کرتا ہوا اور خوشحال پاکستان دیکھنے کے سپنے لے کر تیار ہیں، اور پاکستان ترقی کی شاہراہ پر ٹیک آف کرنے کے لیے تیار ہے جناب۔ آج وزیر اعظم صاحب ایک بہت بڑی تقریب سے خطاب فرما رہے تھے، تمام عسکری قیادت اور جناب تاجران اور تمام کابینہ اور اسٹیبلشمنٹ کے تمام افراد اس میں موجود تھے۔ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جس بندے نے ہماری ٹیم میں رہنا ہے، اس بندے کو ملک کے لیے 20 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، اور جس بندے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتا، اس نے سستی کرنی ہے، وہ اپنا بستر بوریا گول کرے اور گھر میں جا کر وہ سوئے۔ اس کے لیے شہباز شریف کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نعرے مارو جناب، آپ نے جتنے مارنے ہیں، قیدی نمبر 804 ہو یا 420 ہو یا قیدی نمبر 495 ہو، قیدیوں کی سزا تو پوری ہونی ہے نا جی۔ اور یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں، اتنے غیرت کے جناب جی یہ بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو سزا ہو گئی ہے، وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور یہ لوگ نعرے جناب لگا رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں کچھ افسوس نہیں ہے، کچھ شرم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے، غیرت دے، شعور دے، اور جو پاکستان کا دشمن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے برباد کر دے۔ دیکھو، خدا کی قسم، میں نے کہا تھا اپنے دوستوں سے، جس دن اس نے مسجد نبوی میں ہنگامہ آرائی کروائی تھی، اس عظیم جگہ پر اس نے بد تہذیبی اور بدتمیزی کے اس نے مظاہرے کروائے تھے، وہ باقاعدہ ایک پلان تھا، اس میں اس کا کوئی وہ چیکو کوئی تھا جو انگلینڈ سے آیا تھا، شیخ رشید بھی اس میں شامل تھے، اور یہ خود بھی اس پلان کا حصہ تھا، بانی پی ٹی آئی یہ بھی اس پلان کا حصہ تھا۔ جس دن انہوں نے اپنی حکمرانی میں اپنے جناب جی انہوں نے وہاں پر یہ حرکتیں کروائیں، ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ بربادی ان لوگوں کا نصیب ہے، بربادی ان لوگوں کا مقدر ہے۔ عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی نے ایک ریلوے ٹریک بچھایا، اور مدینہ شریف تک اس نے وہ ریلوے لائن بچھا کر وہاں پر ٹرین پہنچی۔ جب ٹرین پہنچی وہاں پر تو اس وقت جو انجن تھے وہ کوئلے سے چلتے تھے، تو اس کا شور بہت تھا انجن کا۔ تو جب عبدالحمید ثانی نے اس کا استقبال کیا، اس کی شور بہت تھا انجن کا، تو وہ بیچارہ اتنا جذباتی ہوا
کہ اس نے لاٹھیاں لے کر اس انجن پہ ماری کہ یار یہ چیز نہیں چاہیے، ہم مدینے میں شور پسند نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ترین حکمرانوں کی بات ہے، اعلیٰ ترین مسلمانوں کی بات ہے، نہ کہ آج کل کے وہ حکمران جو حریم شاہ کے ساتھ ٹک ٹاک بنواتے رہے اور حریم شاہ جناب بد تہذیبی کے کپڑے پہن کر اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے ان کے آفس کے دروازے کھولتی تھی، اور اس پوری دنیا میں اس نے واویلا مچا دیا کہ آپ کن لوگوں کو ووٹ دیا ہے، آپ نے کن لوگوں کو سپورٹ کیا ہے۔ دیکھو میں اپنے جوتے کی نوک سے ان کے آفیسز کے میں دروازے کھول رہی ہوں، میں فارن منسٹری کی کرسی پر بیٹھ رہی ہوں، میں وہاں بیٹھ رہی ہوں، میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ رہی ہوں، اور جناب دیکھو میرا مرتبہ کتنا ہے اور میرا استقبال کیسا ہے، اور یہ لوگ جناب بھنگ پی کر اور جناب اور میرا زبان اجازت نہیں دیتی کہ انہوں نے کیا کیا سندل خٹک نے اور حریم شاہ نے ان کو اپنے کرسیوں پر بٹھایا، تو ملک اس حالت تک چلا گیا، اس حال تک چلا گیا کہ وہاں پر غیرت کے الفاظ کم ہو جاتے ہیں۔ آنے والی نسل سے اور موجودہ نسل سے گزارش ہے کہ وہ ضرور مماثلت کریں ان لوگوں کے ساتھ، میاں نواز شریف کی تربیت اور ان لوگوں کی تربیت ضرور مماثلت کریں۔ میاں نواز شریف کے پوتے بھی حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور اس کے بیٹے اور بیٹی وہ جناب جی اسرائیل جاتے ہیں اور اسرائیلی عبادات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے یار، خدا کی قسم تم لوگ عقل کدھر استعمال کرتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس کی اولاد عیسائی ہو گئی، یہودی ہو گئی، اور وہ اسرائیلیوں کے ذات عبادات میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا کسی بندے نے آج تک عمران خان کے کسی بیٹے کو لندن کی کسی مسجد میں نماز جمعہ، نماز عید یا کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو یار ہمیں بھی بتا دیں، آپ کا شکریہ ہوگا، ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی دیکھیں گے۔ بات اور طرف آ گئی، لیکن پاکستانیوں مبارک ہو، پاکستانیوں مبارک ہو، انشاءاللہ تعالی العزیز پاکستان ترقی کے راستے پر آ گیا ہے، اور بری خبروں کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور اچھے دور کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام IT انجینئر بنے گی، بڑے بڑے لیول کے انجینئر بنے گی، اور جناب ملک میں اور ملک سے باہر خدمات انجام دیں گے اور اپنا سکل حاصل کریں گے، اور ملک اور قوم اپنے خاندان کا نام بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔